بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے یورپی یونین کے ادارے ڈس انفو لیب کے حوالے سے، جس کا بنیادی مقصد پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی فرد، کوئی ادارہ یا ملک جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور اس نے حال میں بھارت کے ایک ایسے نیٹ ورک کو بے نقاب بھی کیا ہے جو بھارتی گروپ سری واسطہ کے زیر سایہ 2015 سے کام کر رہا تھا، اور یورپی یونین کے اس ادارے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ مضبوط نیٹ ورک نہیں دیکھا۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے 2015 میں یونائٹڈ نیشن میں بھارت کے اس گروپ کے حوالے سے شکایت بھی کی تھی، اور اس شکایت کے نتیجے میں ان کے 2 اس طرح کی NGOs کو فیک بھی قرار دیا گیا تھا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی۔ بلکہ یورپی یونین کا یہی ادارہ ڈس انفو لیب نے پچھلے سال بھی اس کے حوالے سے رپورٹ پیش کی تھی کہ یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، گمراہ کن نیوز پھیلاتا ہے، پوری دنیا کے اندر نفرت بھرے مواد کو یہ پھیلاتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح سے کارروائی نہ ہو سکی۔ اب اس نیٹ ورک کے پاس ایسی کیا چیز تھی، ایسے کون سے مواد تھے کہ یہ اتنا مضبوط نیٹ ورک تھا؟ ناظرین، یورپی یونین کے اس ادارے ڈس انفو لیب نے یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس 10 سے زائد NGOs تھی، اور یہ 10 سے زائد NGOs مختلف افراد کے نام سے تھی، مختلف اداروں کے نام سے تھی، اور چونکہ سپرویژن اس کو بھارت کا یہی سری واسطہ نام کا ادارہ کر رہا تھا، اور ان NGOs کے ذریعے یہ کام کرتا تھا۔ بلکہ حال ہی میں اگر میں نے اور آپ نے بھی یہ سنا ہو، کریمہ بلوچ کا نام بھی اسی گروپ میں بھی آیا ہے، اور کریمہ بلوچ کی جو آرگنائزیشن تھی، جو اس کی NGO تھی، جو وہ کام کر رہی تھی، وہ بھی اسی گروپ میں سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یورپی یونین نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور کئی بے شمار لوگوں کا اور اداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھارت کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب ہم لوگ ہماری جو سارا یہ جو میڈیا گروپ ہے یہ پکڑا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کریمہ بلوچ بھی ہمارے خلاف کچھ بول دیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے کریمہ بلوچ کو بھی رستے سے ہٹا دیا ہے۔ اب اس کے پاس نہ صرف 10 سے زائد NGO تھی، بلکہ 265 نیوز چینل تھے جن کے اوپر ان کی اپنے من گڑت، اپنی جھوٹی خبریں اور اپنی پسند کی خبریں یہ اس کے اوپر نشر کیا کرتے تھے، اور ان کا بنیادی ہدف اور زیادہ ہدف یہ تھا کہ یہ یورپی یونین کے اداروں کے اندر کام کرتے تھے، یونائٹڈ نیشن کے اندر کام کرتے تھے۔ یہ پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ نفرت بھرا مواد پھیلاتے تھے۔ پاکستان کے خلاف جہاں پر کوئی کام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کوئی غلط کام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اس کو پاکستان کے نام سے جوڑ کر یورپی یونین اور یونائٹڈ نیشن میں بھیجنا تھا۔ اس حوالے سے یہ یورپی یونین کے جو افراد یورپی یونین میں اور یونائٹڈ نیشن میں کام کر چکے ہوتے تھے، اپنی سروس اور اپنا ملازمت پوری کر چکے ہوتے تھے، پینشن ہو چکے ہوتے تھے، ان کا نام استعمال کرتے تھے، ان کے نام سے NGOs بناتے تھے، ان کے نام سے فائل بناتے تھے، ان کے نام سے سگنیچر وغیرہ کرتے تھے۔ اور بے شمار تو ایسے افراد بھی تھے جو کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کے نام سے فائلز آج بھی چل رہی تھیں، اور بے شمار دفعہ انہوں نے اس حوالے سے ان کے اس ادارے کو پکڑا بھی ہے، لیکن چونکہ ٹھوس ثبوت نہیں تھے اس لیے یہ اس طرح سے اس کو سامنے نہ لا سکے۔ اور اسی بھارت کے جو یہ نیٹ ورک گروپ تھا، اس کے پاس 550 ویب سائٹ بھی تھی جن کے اوپر یہ کام کر رہا تھا، اور نہ صرف 550 ویب سائٹ بلکہ 750 میڈیا ہاؤسز بھی تھے۔ اب آپ دیکھیں، جس ادارے کے پاس اتنا زیادہ نیٹ ورک موجود ہو اور مسلسل اپنی تمام تر صلاحیتوں اور پیسے کے ذریعے یہ پچھلے 15 سالوں سے کام کر رہا ہو، تو یقیناً اس نے تو مضبوط ہونا ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی اپنی بنائی ہوئی ویب سائٹ اور تنظیمیں تھیں، اس کے علاوہ بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی تھی، یہ ادارہ ان کو بھی سپورٹ کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے جس وقت یورپی یونین کے افراد کے نام سے کوئی NGOs رجسٹر ہوتی ہیں، یا وہ لوگ جو یونائٹڈ نیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے نام سے یہ بے شمار NGOs کو فنڈنگ بھی کرتے تھے
کہ تاکہ وہ پاکستان کے خلاف مزید مواد جو بھی کوئی فیک مواد ہے جو اس کے خلاف ہے وہ یہ یورپی یونین اور یونائٹڈ نیشن میں بھیج سکیں. نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ ناظرین اپنے عوام کو، بھارتی عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے بھی یہ اپنے نیوز چینل کے اوپر خبریں چلایا کرتے تھے. اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کے سامنے صرف دو چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی کتنی بڑی طاقت ہے. اس حوالے سے میں نے اور آپ نے بھی کئی بار دیکھا کہ ہماری اپنی فیس بک آئی ڈیز بھی بند ہوئی ہیں، بلکہ نہ صرف ماضی میں اور ابھی ان دنوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ اور کام بھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کی بے شمار فیس آئی ڈی جو ہے نا وہ ہائی جیک بھی ہو رہی ہیں، اور ہر فرد کا ہر روز کوئی نہ کوئی فرد اس والے سے پریشان نظر آتا ہے کہ میری آج فیس آئی ڈی ہائی جیک ہو چکی ہے. یعنی اس کے خلاف کارروائی ہونے کے باوجود بھی یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ آج بھی اپنے کام اسی طرح کر رہا ہے. بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جرمنی میں ان کا ایک جاسوس بھی پکڑا گیا ہے جو اپنی رپورٹنگ کرتا تھا، جو اسی طرح کی فیک نیوز دیگر اداروں کو دیا کرتا تھا. ناظرین اس سے ہمیں سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ بھی جس طرح یہ لوگ اپنی جھوٹی چیزیں پھیلا رہے ہیں، اگر ہم اپنی سچی چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر کے پھیلائیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے جو جتنے بھی کاز ہیں، کشمیر کا کاز ہے، فلسطین کا کاز ہے، اور دنیا کے اوپر جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اس کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہمارے مذہب میں بھی جھوٹ کو نفرت سے دیکھا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے. جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے. آج جب کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس لیے آج سے ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا، ایک تو ہم نے جھوٹ سے بچنا ہوگا، دوسرا ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر پوری آب و تاب اور پوری صلاحیتوں اور پورے پیسے کے ساتھ کام کرنا ہوگا. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.